نے، ان سے حمام نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کو 60 ہاتھ لمبا بنایا، پھر فرمایا کہ جا اور ان ملائکہ کو سلام کر، دیکھنا کن لفظوں میں وہ تمہارے سلام کا جواب دیتے ہیں، کیونکہ وہی تمہارا اور تمہاری اولاد کا طریقہ سلام ہوگا۔ آدم علیہ السلام گئے اور کہا، السلام علیکم۔ فرشتوں نے جواب دیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انہوں نے ورحمۃ اللہ کا جملہ بڑھا دیا۔ پس جو کوئی بھی جنت میں داخل ہوگا وہ آدم علیہ السلام کی شکل اور قامت پر داخل ہوگا۔ آدم علیہ السلام کے بعد انسانوں میں اب تک قد چھوٹے ہوتے رہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3326۔ زید بن وہب نے بیان کیا، کہا ہم سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور آپ سچوں کے سچے تھے کہ انسان کی پیدائش اس کی ماں کے پیٹ میں پہلے 40 دن تک پوری کی جاتی ہے، پھر وہ اتنے ہی دنوں تک علقہ یعنی غلیظ اور جامد خون کی صورت میں رہتا ہے، پھر اتنے ہی دنوں کے لیے مضغہ گوشت کا لوتھڑا کی شکل اختیار کر لیتا ہے، پھر چوتھے چلے میں اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو 4 باتوں کا حکم دے کر بھیجتا ہے، پس وہ فرشتہ اس کے عمل، اس کی مدت زندگی، روزی اور یہ کہ وہ نیک ہے یا بد کو لکھ لیتا ہے۔ اس کے بعد اس میں روح پھونکی جاتی ہے، پس انسان زندگی بھر دوزخیوں کے کام کرتا رہتا ہے، اور جب اس کے اور دوزخ کے درمیان صرف 1 ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو اس کی تقدیر سامنے آتی ہے اور وہ جنتیوں کے کام کرنے لگتا ہے اور جنت میں چلا جاتا۔ اسی طرح ایک شخص جنتیوں کے کام کرتا رہتا ہے اور جب اس کے اور جنت کے درمیان صرف 1 ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو اس کی تقدیر سامنے آتی ہے اور وہ دوزخیوں کے کام شروع کر دیتا ہے اور دوزخ میں چلا جاتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3332۔ حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے عبید اللہ بن ابی بکر بن انس نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ماں کے رحم کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے، وہ فرشتہ عرض کرتا ہے، اے رب یہ نطفہ ہے، اے رب یہ مضغہ ہے، اے رب یہ علقہ ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ اسے پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتہ پوچھتا ہے، اے رب یہ مرد ہے یا یہ عورت ہے، اے رب یہ بد ہے یا نیک، اس کی روزی کیا ہے اور مدت زندگی کتنی ہے؟ چنانچہ اسی کے مطابق ماں کے پیٹ ہی میں سب کچھ فرشتہ لکھ لیتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3333۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے ابو عمران جونی نے اور ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص سے پوچھے گا جسے دوزخ کا سب سے ہلکا عذاب کیا گیا ہوگا، اگر دنیا میں تمہاری کوئی چیز ہوتی تو کیا اس عذاب سے نجات پانے کے لیے اسے بدلے میں دے سکتا تھا؟ وہ شخص کہے گا کہ جی ہاں۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جب تو آدم کی پیٹھ میں تھا تو میں نے تجھ سے اس سے بھی معمولی چیز کا مطالبہ کیا تھا روز ازل میں کہ میرا کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرانا، لیکن جب تو دنیا میں آیا تو اسی شرک کا عمل اختیار کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3334۔ عبداللہ بن مرہ نے بیان کیا، ان سے مسروق نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کوئی انسان ظلم سے قتل کیا جاتا ہے تو آدم علیہ السلام کے سب سے پہلے بیٹے قابیل کے نامہ اعمال میں بھی اس قتل کا گناہ لکھا جاتا ہے، کیونکہ قتل ناحق کی بنا سب سے پہلے اسی نے قائم کی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3335۔ لیث بن سعد نے روایت کیا، یحییٰ بن سعید انصاری سے، ان سے عمرہ نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ روحوں کے جھنڈ الگ الگ تھے، پھر وہاں جن روحوں میں آپس میں پہچان تھی ان میں یہاں بھی محبت ہوتی ہے، اور جو وہاں غیر تھیں یہاں بھی وہ خلاف رہتی ہیں۔ اور یحییٰ بن ایوب نے بھی اس حدیث کو روایت کیا، کہا مجھ سے یحییٰ بن سعید نے بیان کیا آخر تک۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3336۔
سالم نے بیان کیا اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں خطبہ سنانے کھڑے ہوئے، پہلے اللہ تعالیٰ کی اس کی شان کے مطابق ثنا بیان کی، پھر دجال کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ میں تمہیں دجال کے فتنے سے ڈراتا ہوں، اور کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو اس سے نہ ڈرایا ہو۔ نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو اس سے ڈرایا تھا، لیکن میں تمہیں اس کے بارے میں ایک ایسی بات بتاتا ہوں جو کسی نبی نے بھی اپنی قوم کو نہیں بتائی تھی۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ دجال کانا ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس عیب سے پاک ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3337۔ شیبان نے بیان کیا، ان سے یحییٰ نے، ان سے ابو سلمہ نے، اور انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہ میں تمہیں دجال کے متعلق ایک ایسی بات بتا دوں جو کسی نبی نے اپنی قوم کو اب تک نہیں بتائی۔ وہ کانا ہوگا اور جنت اور جہنم جیسی چیز لائے گا، پس جسے وہ جنت کہے گا در حقیقت وہی دوزخ ہوگی، اور میں تمہیں اس کے فتنے سے اسی طرح ڈراتا ہوں جیسے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3338۔ ابو سعید خدری نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن نوح علیہ السلام بارگاہ الہی میں حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ دریافت فرمائے گا، کیا میرا پیغام تم نے پہنچا دیا تھا؟ نوح علیہ السلام عرض کریں گے، میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا تھا۔ اے رب العزت، اب اللہ تعالیٰ ان کی امت سے دریافت فرمائے گا، کیا نوح علیہ السلام نے تم تک میرا پیغام پہنچا دیا تھا؟ وہ جواب دیں گے، نہیں، ہمارے پاس تیرا کوئی نبی نہیں آیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے دریافت فرمائے گا، اس کے لیے آپ کی طرف سے کوئی گواہی بھی دے سکتا ہے؟ وہ عرض کریں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کے لوگ میرے گواہ ہیں۔ چنانچہ ہم اس بات کی شہادت دیں گے کہ نوح علیہ السلام نے پیغام خداوندی اپنی قوم تک پہنچایا تھا، اور یہی مفہوم اللہ جل ذکرہ کے اس ارشاد کا ہے، کیا اور اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہی دو، اور وسط کے معنی درمیانی کے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3339۔ ابو حیان یحییٰ بن سعید نے بیان کیا، ان سے ابو زرع نے، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دعوت میں شریک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دستی کا گوشت پیش کیا گیا جو آپ کو بہت مرغوب تھا۔ آپ نے اس دستی کی ہڈی کا گوشت دانتوں سے نکال کر کھایا، پھر فرمایا کہ میں قیامت کے دن لوگوں کا سردار ہوں گا۔ تمہیں معلوم ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام مخلوق کو ایک چٹیل میدان میں جمع کرے گا، اس طرح کہ دیکھنے والا سب کو ایک ساتھ دیکھ سکے گا، آواز دینے والے کی آواز ہر جگہ سنی جا سکے گی، اور سورج بالکل قریب ہو جائے گا۔ ایک شخص اپنے قریب کے دوسرے شخص سے کہے گا، دیکھتے نہیں کہ سب لوگ کیسی پریشانی میں مبتلا ہیں اور مصیبت کس حد تک پہنچ چکی ہے، کیوں نہ کسی ایسے شخص کی تلاش کی جائے جو اللہ پاک کی بارگاہ میں ہم سب کی شفاعت کے لیے جائے۔ کچھ لوگوں کا مشورہ ہوگا کہ دادا آدم علیہ السلام اس کے لیے مناسب ہیں، چنانچہ لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، اے بابا آدم، آپ انسانوں کے دادا ہیں، اللہ پاک نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا تھا، اپنی روح آپ کے اندر پھونکی تھی، ملائکہ کو حکم دیا تھا اور انہوں نے آپ کو سجدہ کیا تھا، اور جنت میں آپ کو پیدا کرنے کے بعد ٹھہرایا تھا۔ آپ اپنے رب کے حضور میں ہماری شفاعت کر دیں۔ آپ خود ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ ہم کس درجہ الجھن اور پریشانی میں مبتلا ہیں۔ وہ فرمائیں گے کہ گناہ گاروں پر اللہ تعالیٰ آج اس درجہ غضبناک ہے کہ کبھی اتنا غضبناک نہیں ہوا تھا اور نہ آئندہ کبھی ہوگا، اور مجھے پہلے ہی درخت جنت کے کھانے سے منع کر چکا تھا، لیکن میں اس فرمان کو بجا لانے میں کوتاہی کر گیا۔ آج تو مجھے اپنی ہی پڑی ہے، نفسا نفسی، تم لوگ کسی اور کے پاس جاؤ، ہاں نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ چنانچہ سب لوگ نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، اے نوح علیہ السلام، آپ آدم علیہ السلام کے بعد روئے زمین پر سب سے پہلے نبی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو عبد الشکور کہہ کر پکارا ہے۔
آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ آج ہم کیسی مصیبت و پریشانی میں مبتلا ہیں۔ آپ اپنے رب کے حضور میں ہماری شفاعت کر دیجئے۔ وہ بھی یہی جواب دیں گے کہ میرا رب آج اس درجہ غضبناک ہے کہ اس سے پہلے کبھی ایسا غضبناک نہیں ہوا تھا اور نہ کبھی اس کے بعد اتنا غضبناک ہوگا۔ آج تو مجھے خود اپنی ہی فکر ہے، نفسا نفسی۔ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤ، چنانچہ وہ لوگ میرے پاس آئیں گے، میں ان کی شفاعت کے لیے عرش کے نیچے سجدے میں گر پڑوں گا۔ پھر آواز آئے گی، اے محمد سر اٹھاؤ اور شفاعت کرو، تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی، مانگو تمہیں دیا جائے گا۔ محمد بن عبید اللہ نے بیان کیا کہ ساری حدیث میں یاد نہ رکھ سکا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3340۔